گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی، $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 100 اور 150 روپے گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 350 350 450 روپے کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا. آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا، اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ. وہ بجلی بن رہی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گرمی میں نہیں بنی، اتنی زیادہ بجلی بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ ہم پوری اور اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ کیپیسٹی کم ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وقت اس وقت مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہم کو لانا ضروری تھا، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا، ہم کو گیس کی ڈیزل کی قیمت بڑھانی ضروری تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے سلمان عابد صاحب، اسماعیل قاسم صاحب اور عمار مسعود صاحب. میں آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، کرونا وبا کے بعد پہلی بار 85,000 پاکستانیوں سمیت 10 لاکھ عازمین حج میدان عرفات پہنچے اور حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا، جس پر ہم تمام عازمین حج اور اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. IMF سے ڈیل میں تاخیر کے باعث معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قرض پروگرام جلد بحال ہو جائے گا، لیکن پیٹرول فی لیٹر 249 روپے تک پہنچ گیا. IMF سے ڈیل نہ ہوئی. بجلی کا فی یونٹ 24 روپے تک پہنچ گیا، مگر IMF کی ڈیل نہ ہوئی. گیس 235% مہنگی کر دی گئی. IMF کی ڈیل نہیں ہوئی. روپیہ تنزلی کی انتہا تک پہنچ گیا. IMF کی ڈیل نہ ہوئی. ڈالر 215 روپے تک چلا گیا، مگر IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. ہفتہ وار مہنگائی 34% تک پہنچ گئی، مگر IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. شرح سود گزشتہ 20 سال کی بلند ترین سطح 15% تک پہنچ گیا، مگر IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی. بجلی کا شارٹ فال 10,000 میگا واٹ تک پہنچا. IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی. تجارتی خسارہ 55% سے زیادہ ہو گیا. IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر سے نیچے آئے، لیکن IMF سے ڈیل نہ ہوئی. اتحادی گورنمنٹ نے 2 ماہ میں 16 کھرب 43 ارب روپے کا قرضہ لے لیا، لیکن IMF کے ساتھ بات نہیں بن سکی. اس کے باوجود وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے. ایک ہفتے میں چینی، گھی اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی. اسی مناسبت سے ہم یہ پہلا سوال رکھیں گے اپنے مہمانوں کے سامنے. عمار مسعود صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. IMF کے ساتھ ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل تاخیر کا شکار ہے. شرح سود 20 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. مہنگائی 34% ہے. وزیر خزانہ یہ فرماتے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، گھی، چینی، آٹا سستا کریں گے. اگر 34% تک مہنگائی کی شرح ہے، شرح سود 20 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، معیشت مستحکم ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ان کا کہنا ہے، عام آدمی کو آپ کے خیال میں کب ریلیف ملے گا؟ عام آدمی کی زندگی کب آسان کرے گی یہ گورنمنٹ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور بہت ہی اچھا انٹروڈکشن پروگرام کا آغاز آپ نے بہت اچھا کیا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اشیاء ضروریہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی ریلیف نہیں آ رہا، کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے. ہمیں اس کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اچانک افتاد اس حکومت پر اور عوام کے اوپر کیوں آ گئی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت جو اس طرح کی فریجائل حکومت ہو، وہ کوئی شوق سے تو مہنگائی نہیں کرتی. اس کو کوئی شوق تو نہیں ہوتا کہ لوگوں سے برا بھلا سنیں، لوگ ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے جس آدمی کا روزگار نہیں چل رہا، جس آدمی سے بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، وہ تکلیف میں ہے، اور وہ کوئی کلمات خیر ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا. لیکن تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی جائزہ لے لیجیے کہ ہم اس صورتحال میں پہنچے کیوں ہیں. اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سارا کچھ ابتری کا عالم ہے، یہ کوئی 2-2.5 مہینے میں تو ہو نہیں گیا. اگر آپ یہ سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ 2 مہینے میں اس ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، تو یہ بات درست نہیں. یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور اس کے نتائج اب ہمیں سامنے آ رہے ہیں. اصل میں اس سارے معاملے میں فساد کی جڑ IMF سے کیا ہوا وہ معاہدہ جو عمران خان کی حکومت میں ہوا، اور اس سے
اس کے بعد ہم IMF کے شکنجے میں اتنی بری طرح آئے کہ ہماری صورتحال اب یہ ہو گئی ہے، اور IMF اب ہم سے ناک سے لکیریں لگوا رہا ہے، ہم سے اپنے تمام مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بہت سارے صحافیوں نے، معیشت دانوں نے یہ اس وقت سوال اٹھایا تھا کہ جس طرح کا ہم عمران خان صاحب کے دور میں معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بڑے دور رس نقصانات ہوں گے، اور وہ نقصانات آج ہمیں ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ حکومت نہ ہوتی، اس وقت عمران خان صاحب کا ہی دورہ ہوتا، تب بھی ملک کی اکانومی ایسی ہی ہونی تھی۔ اب ہمیں یہ ایک آخری نقطہ میں بیان کروں کہ اب لوگوں کو یہ توقع، میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ ہے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد آپ حکومت کا ڈنڈا لے کر احتساب نہیں شروع کر سکتے، اور تھوڑا سا انہیں ٹائم دینا چاہیے۔ پچھلی حکومت کے لیے تو ہمیں حکم ملا تھا کہ کم از کم 6 مہینے آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے سخت سجود ہوئے کہ پھر پورا 4 سال ہی مثبت رپورٹنگ کرتے رہے، لیکن یہ اتنی جلدی آپ کو چیزیں، کوئی میریکل نہیں ہے پاکستان، کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک ان کے پاس یقین اور بھروسے کی بات ہے کہ 2013 میں جب الیکشن نون لیگ جیتی تھی، اس کے بعد اگر 2-2.5 مہینے کے بعد آپ کوئی پروگرام کرتے تو اس کا کانٹینٹ بھی یہ ہونا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، گریجولی ان لوگوں نے ٹھیک کر لیا تھا۔ تو یہی بھروسہ ہے اب عوام کے پاس کہ اس کے اوپر یقین رکھیں کہ یہ لوگ ذرا پہلے والوں سے لوگ ہیں اور چیزوں کو بہتر کر لیں گے، لیکن یہ بہتری لانگ ٹرم میں ہوگی، 90 دن میں نہیں ہو سکتی۔ صحیح، آپ کی بات درست ہے سلمان عابد صاحب۔ جس طرح عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے IMF کے ساتھ معاہدہ تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا، اور ان کے آنے کے بعد فوراً ان کے ہی کچھ معاہدے نہیں تھے جس کی وجہ سے اس قدر مہنگائی ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، IMF پروگرام کی ابھی باقاعدہ ڈیل نہیں ہوئی لیکن حالات بہتر ہو رہے ہیں، گھی چینی آٹا سستا کیا جائے گا، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ اب جو آپ روڈ میپ کی بات کرتے ہیں اس شو میں، وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گئے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ عوام کی حالت بدل رہی ہے، بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کے حالات بڑے شاندار بدل رہے ہیں، اور وہ زیرو ٹالرنس لوڈ شیڈنگ جو خرم دستگیر کو ہو رہی تھی وہ بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ابھی عمار مسعود صاحب نے، برادرم نے بات کی ہے IMF کے معاہدے کی۔ یہ ذرا میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے نا، یہ ایک نیا معاہدہ ہے۔ پچھلے معاہدے کو چھوڑ دیں، اس کا کتنا اب آپ ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ اب آپ پاکستان کے مفاد میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیں جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہو، کیونکہ عمران خان نے تو پاکستان کے خلاف معاہدہ کر دیا تھا اور وہ ایک غلط معاہدہ کیا تھا۔ اب آپ درست معاہدہ کر لیں، لیکن کیونکہ خود مریم اورنگزیب بھی، رانا ثناء اللہ بھی اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تکنی کا ناچ نچا دیا ہے IMF نے، کیونکہ شرائط اتنی سخت ہے۔ اچھا، یہ جو معیشت کی صورتحال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 2 ماہ میں تو نہیں ہوئی، لیکن جس وقت یہ سارے کے سارے لوگ اپوزیشن میں تھے، اس وقت تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، ہم اقتدار لینے جا رہے ہیں اور ہم جا کے ہمارے پاس کیا روڈ میپ ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اس وقت بھی ان کی گفتگو بھی وہی جذباتی گفتگو تھی جو عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کی تھی کہ آئیں گے تو 100 دن کے اندر انقلاب لے آئیں گے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں دیکھیے گا حالات بدل جائیں گے۔ اور ذرا اگر آپ کو پچھلی ریکارڈنگ چیک کرنی ہے تو ذرا آپ احسن اقبال صاحب کی تقریریں نکال لیں، آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریریں نکال لیں، شہباز شریف صاحب کی تقریریں نکال لیں، بلاول صاحب کی تقریریں نکال لیں، سب میں سے تھا۔ اپوزیشن ایسی بات ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے نا، عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں آیا کتنی اچھی باتیں، میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اپوزیشن میں یہ باتیں کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ویژنری اپروچ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے معیشت کو درست کرنا ہے۔ دیکھیے، معیشت کو درست کرنا ہے تو آپ کو اپنے نظام کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہے۔ اس اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ہمارا پاور جو گروپ ہے، رولنگ الیٹ ہے، وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا، اس پاورفل طبقے کو جو اس وقت انڈسٹری کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس فیکٹریاں ہیں، جس کے پاس سرمایہ ہے، لیکن آپ اس کو چھوٹ دے کے قوم کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کی مار کے آپ معیشت درست کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہی کی میں رپورٹ پڑھ کے آیا ہوں کہ اگلے 1 سال تک مہنگائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور یہ جو 36% آپ نے بتائی ہے، یہ اس نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں مان لیتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ذرا ایک پریس کانفرنس کر کے ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے، اگلے 3 ماہ میں، 4 ماہ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ چیزوں کو نیچے لے کے آئیں گے، کہاں وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ اب یہ رونا شروع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ دیکھیے معیشت تو جو ہے نا وہ تو دیوالیہ ہو رہی تھی،
آپ مجھے بتا دیجئے, میں چیلنج کرتا ہوں, اپوزیشن میں سے کسی بندے نے, جس وقت یہ حکومت والے آج اپوزیشن میں تھے کل, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے. اس وقت کہا معیشت ہم بہتر کریں گے جی, ہمارے پاس پورا منصوبہ ہے, روڈ میپ ہے, لانگ ٹرم پلان ہے, شارٹ ٹرم پلان ہے. ابھی بھی آئیے, میں تو دعوت دیتا ہوں ان سب کو ٹی وی ٹاک شو میں بلائیں جو حکومت میں آ کے ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے بتا دیں, شارٹ ٹرم بتا دیں, مڈ ٹرم پلان بتا دیں. لیکن ان کے پاس کیا ایک ریئیکشنری اپروچ ہے, آئی ایم ایف کو مینج کرنا ہے بس. دیکھیے آپ اپنے معاشی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہ پہلے والے تھے نہ آج ہیں. ان سب کے سامنے اگر معیشت کو درست کرنا ہے تو ایک ہی ان کے پاس کانٹا ہے, اور وہ کانٹا یہ ہے کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کو مطمئن کیا جائے, کس طریقے سے اس کی مینجمنٹ کو انشور کیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے. اب اس دفعہ آئی ایم ایف سخت شرائط کے ساتھ آیا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی حکمرانوں کی کرتوتیں کیا ہیں, یہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے بیوقوف بناتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے کر کے دکھائیں پھر ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے ورنہ نہیں چلیں گے. اب یہ اس وقت حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, اور یہ ٹھیک ہے, میں عمار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اگلے 2-3 ماہ میں کچھ نہیں ہوتا, ایک بڑا وقت چاہیے, لیکن وہ وقت چاہنے کے لیے قوم کو ایک امید بھی تو بتا دیں. آپ نے کہا 200, اب اس وقت 249 روپے 250 روپے پیٹرول کر کے کہا جا رہا ہے 300 روپے پہ جائیں گے. آج 335%, یعنی 35 سے 335% آپ نے گیس میں اضافہ کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قوم کو امید دیں گے. بھئی اگر قوم کو امید دینی ہے تو لوگوں کی معاشی مشکلات کا کوئی علاج بتائیے, 6 مہینے کا, 3 مہینے کا, 1 سال کا بتائیں تو صحیح کہ روڈ میپ کیا ہے, تاکہ لوگوں میں اعتماد ہو اس حکومت کے بارے میں. یہاں تو لگتا ہے کہ اعتماد کچھ نہیں ہے, کچھ لوگوں کی اپنی جائیدادیں بن رہی ہوں گی پاکستان کے اندر, وہ ایک الگ بات ہے. اسماعیل قاسم صاحب, آپ ایگری کریں گے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس کوئی معاشی طور پر بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, گورنمنٹ کے ایکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس سوال کا جواب جا کے نا اس عام شہری سے پوچھیں جس کے پاس اپنی رات کو بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے, جو کہ بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج تو فاقہ کر لیا, 2 دن کروں گا تو میں کیا کروں گا. میں کیٹیگوریکلی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کنٹینیو رہا تو لوگ خودکشیاں کرنے پہ آ جائیں گے. عجیب قسم کی ڈیبیٹ ہے, اللاجیکل قسم کی ڈیبیٹ ہے. بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, یہ ڈیبیٹ سے باہر ہی نہیں آ رہے. بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, پیچھے انہوں نے کچھ لاجک تو پیش کرنی ہے کہ آتے ہی انہوں نے, دیکھیں یہ باتیں میں بتاتا ہوں, اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں تھی تو پھر یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا؟ آپ نہ کرتے, آپ تو اپوزیشن میں تھے, بیٹھے رہتے انتظار کرتے, یہ سارا ملبہ آ کے خان صاحب پہ گر جاتا. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ سامنے فور فرنٹ پہ ہیں جی, ہم وی آر دا سیویئرز, ہم کیپٹن امریکہ, ہم پوری آپ کی مطلب بدل کے رکھ دیں گے پاکستان کو, ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس زیرو پلاننگ تھی. یو ڈڈ ناٹ ہیو اینی پلان. میں گھوم کے واپس جاؤں گا اس چیز کے اوپر کہ عام شہری سے پوچھیں, آپ اپنے محلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں فرق پڑ رہا کہ عام شہری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف آپ مفتہ اسماعیل صاحب کی بات کو میں کیا کہوں جا کے, جی مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے چہروں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنا آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ ایک طرف آپ اسٹیٹ بینک کی آج کی رپورٹ پڑھ لیں جہاں پہ جو کہ ابھی پہلے کوٹ بھی کی گئی ہے, 1 سال تک کہیں نہیں جا رہی ہے, مہنگائی بڑھنی ہے. تو پھر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا, یہ ڈیبیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللاجیکل ترین یہ ڈیبیٹس ہیں, آپ نے خود ہی اپنے اوپر لائے. You are responsible for it and I dearly hope کہ عام انتخابات ہوں اور عوام کو موقع دیا جائے, موقع دینا عوام کو دیا جائے کہ وہ اپنے خود اپنے بندوں کو الیکٹ کر سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کہیں پہ کوئی جگہ بنے گی, ان کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملنی چاہیے. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ہم یہی سوال رکھیں گے عمار مسعود صاحب سے بھی کہ ملک کو بچانے کا واحد حل کیا نیا الیکشن ہے, نیا مینڈیٹ ہے, جو شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد رائے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمار مسعود صاحب, جس طرح ارلی الیکشن کی بات ہوتی ہے, شوکت ترین صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو بچانے کا واحد حل نیا الیکشن اور نیا مینڈیٹ ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ آپ کے خیال میں واقعی ارلی الیکشن کی طرف گورنمنٹ کو چلے جانا چاہیے, کیونکہ ایک طرف تو معاشی مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام کا بھی ملک شکار ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. آپ کے خیال میں ارلی الیکشن ہی واحد حل ہے ان سب معاملات کے حل کا؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے ضمن میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف جب تک جیتے گی نہیں ساری سیٹیں, ان کے تحفظات رہیں گے. ماضی میں بھی ان کا یہی وتیرہ رہا ہے. تو وہ دھاندلی کے الزامات اگر لگائیں گے تو وہ ہر صورت میں لگائیں گے. 35 پنکچر والی سٹوری آپ کے سامنے. جو اس پروگرام میں کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ڈیبیٹ اللاجیکل نہیں ہوتی. ڈیبیٹ نہ ہونا اللاجیکل
बात है। मकालमे का ख़त्म हो जाना, एक दूसरे से नज़रियात का, सोच का, दलाइल का तबादला करना किसी सूरत में इलॉजिकल नहीं है। खामोश हो जाना, खौफजदा हो जाना, चुप रह जाना और एक हतमी फैसला दे देना, ये इलॉजिकल सिचुएशन होती है। डिबेट दुनिया की बड़ी लॉजिकल चीज़ है। दूसरा ये सवाल उठाया गया कि ये सियासतदान इस हाल के बाद किस तरह मुंह दिखाएंगे अवाम को। यही सियासतदान हैं जो गुज़िश्ता 20-30 साल से इलेक्शन भी लड़ते हैं, लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, इनके नारे भी लगाते हैं और उसके बाद इनको वोट भी देते हैं। तीसरी बात ये है कि असल में ये जो अर्ली इलेक्शन वाली बात है ना, मुझे लोगों को और कुछ सियासतदानों को और कुछ सियासी जमातों को एक बात का इदराक नहीं हो रहा, और वो इदराक इस बात का है कि इमरान खान को किसी डिक्टेटर ने नहीं हटाया, इमरान खान को कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। एक जमहूरी आईनी तरीका है जो दुनिया के बेशुमार ममालिक में इस्तेमाल होता है। एक स्टेज पर आप ऐवान की जो है ऐवान आपके साथ नहीं होता, मेंबरान दूसरी साइड पे चले जाते हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। ये मामूली सा नुक्ता है जो इंतहाई आईनी बात है, ये उनको समझ नहीं आ रही और उसकी वजह से अर्ली इलेक्शन, मुझे ये बताइए, अर्ली इलेक्शन से ये जो लोग कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन से मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी, ये बात के फिर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को जो है हुकूमत मिल जाएगी, ये भी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हें भी वोट डालकर ही मुंतखब किया गया है, ये कोई गैर आईनी लोग नहीं है। और अर्ली इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान इस स्टेज पर मुतम्मिल हो सकता है अर्ली इलेक्शन के। आप उनको पुकार जितनी मर्जी करें, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो आप देख लीजिए, IMF किसी स्टेज पर भी किसी इंटरिम सेटअप से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। ईरान, चीन, सऊदी अरब, कतर, इनसे जो हमें पैसे आने हैं, जब तक IMF का एग्रीमेंट नहीं होगा वो उस वक्त तक वो बात नहीं तय होगी, क्योंकि हमें एक फाइनेंशियल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो सारी बातें होने के बाद ही तो इस स्टेज पर तो अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रर रसा होंगे, नुकसानदेह होंगे। जो चीज़ें आज आपको बहुत महंगी लग रही हैं, आपको अगर हम इस तरह फौरी तौर पर इस तरह के एडवेंचर में जाएंगे, ये चीज़ें आप आज की कीमतें सस्ती लगने लग जाएंगी। देखिए, अहमकाना जज्बातियत के साथ कोई मामला तय नहीं हो सकते कि अभी ठीक कर लें, अभी मामला होने चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह नहीं होता। न मुल्क इस तरह चलते हैं, न मईशतें इस तरह चलती हैं, न मुल्क इस तरह दुरुस्त होते हैं, न मईशतें इस तरह दुरुस्त होती हैं। इसमें वक्त दरकार होता है, तजुर्बाकार लोग दरकार होते हैं, और वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ठीक किया होता है। मुस्लिम लीग नून के बारे में आप जानते हैं, आज तक हमारे कई IMF के प्रोग्राम लिए, वाहिद थी जिसने 2013 से 2016 तक IMF के तमाम टारगेट अचीव करके हमने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था। और उसके बाद उस वक्त के वजीर खजाना ने कहा था कि अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे। सूरत हाल ये हुई, चूंकि इमरान खान साहब ने बहुत नारे मारे थे कि मेरे पास जो है 90 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 200 लोगों की टीम है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने IMF से एक मुआहिदा किया, कुछ एक बल्कि वो फाइनेंस थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम इन दिस प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने कहा भी उस स्टेज पे कि ये आप बहुत गलत करने जा रहे हैं, और उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया था। ये मेरी कुछ गुजारिश थी। अब आप आगे जी सलमान आबिद साहब, अब ये जो मैं एक ज़िमनी सवाल आपके सामने रखना चाह रही थी, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर, प्री पोल धांधली के हैं, फिर इमरान खान साहब के और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जान को ख़तरा है, फ़ोन कॉल्स का भी वो जिक्र करते हैं। आपके ख्याल में ये कितने तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं पाकिस्तान? देखिए, एक बात अभी अमार साहब ने की है कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन हार जाती है तो वो इंतखाबी नताइज नहीं तस्लीम करेगी। वो भाई सिर्फ तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें, कौन सी जमात है जिसने इंतखाब हारने के बाद ये कहा हो कि मैं इंतखाब जो है सही तरीके से हारा हूँ। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन हारती है तो कहते हैं हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हराया, पीपल्स पार्टी हारती है तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हराया, इमरान खान हारते हैं तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हराया। तो पाकिस्तान में इंतखाब जो हारने की जो रिवायत है, यानी कि उसको तस्लीम ना करना जो है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हिस्सा है। इसमें सब जमातें नंगी हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी है, ये अभी मार्च में हुकूमत तब्दील हुई है ना,
फरवरी तक ये जो 13 जमातें हैं जो आज हुकूमत में हैं, इनका नारा क्या था? इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें और फौरी तौर पे नए इंतखाबात करवाएं। यही नारा था ना जी, जिसकी बुनियाद पे सारी तहरीक चल रही थी। उस वक्त इंतखाबात ठीक थे क्योंकि उस वक्त उनको सूट करते थे। अब जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, आप आ गए, तो अब आप कहते हैं कि जी हमें इंतखाबात अगस्त 2023 में जरूर करवाएं। अगस्त 2023 में उस वक्त माशी मसाइल नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए माशी मसाइल तो उस वक्त भी थे ना, इनके बकौल उस वक्त मईशत डूब रही थी। इस कदर तो नहीं थे कि दिवालिया का लफ्ज़ उनके बकौल तो डूब रही थी ना, उनके बकौल डूब रही थी। दूसरी बात ये है, ये एहसन इकबाल साहब को छोड़ दे जरा, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और ऐसे बहुत से लोगों के मैं नाम ले सकता हूं जिन्होंने शुरू में हुकूमत संभालते ही कहा कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, मसले का कोई हल नहीं है। उस वक्त भी अर्ली इलेक्शन शूट कर रहे थे, नजर आ रहे थे कि शायद होने जा रहे हैं। बात यह है कि इलेक्शन आप अर्ली करा दें, इलेक्शन आप लेट करा दें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन अगस्त 2023 तक इंतखाबात तक चल सकता है और उसको हम हल कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आप हुकूमत करें, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। एक बात, लेकिन ये सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त मसला सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है। आपकी पॉलिटिक्स में जो इस वक्त हालत हो चुकी है कि एक दूसरे को ना कबूल करना, एक दूसरे के मैंडेट को कबूल ना करना, एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे जारी करना, एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश कर जो की जा रही है, उसके बाद आप क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं अगस्त 2023 तक? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? एक दूसरा सवाल ये है। क्या हल है? इसका वे आउट यही है कि ये सारे लोग बैठ जाएं और बैठ के तय कर लें एक नए इलेक्शन के बारे में, जिसमें से कोई नए रूल्स ऑफ गेम ले आए। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, अब इस इलेक्शन कमीशन की सलाहियत को जरा अंदाजा लगाइए। NA 240 का एक बाई इलेक्शन हुआ है, हमने देख लिया इलेक्शन कमीशन कितना आजाद था, किस तरह से असलों का इस्तेमाल हुआ, और वो इलेक्शन जिसके अंदर एक मतलूबा वोट भी नहीं मिल सके, वो भी इन्होंने जायज करार दे दिया। हमारे यहाँ इसके बाद बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, सिंध के अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है, अगर आपने उसको खुद मुख्तार बनाया होता, शफाफ बनाया होता, तो यहाँ कोई शफाफ इलेक्शन की बात भी होती। यहाँ तो शफाफ इलेक्शन का मसला ये है कि जो जीत जाएगा उसके लिए इलेक्शन शफाफ है, जो हार जाएगा वो कहेगा ये धांधली पर मबनी इलेक्शन है। मुझे तो ये लग रहा है बाई इलेक्शन के बाद और ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस आप देखिएगा इस सीन पे नजर आएगा, और उसका इंपैक्ट फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर नजर आएगा। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर ये बाई इलेक्शन, जिस तरह कह रहे हैं सलमान आबिद साहब, और आप समझते हैं कि अगर ये एक टेबल पर बैठ जाएं तो इन मसाइल का हल निकल सकता है? देखें, बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन मैं वापस जाना चाहूँगा एक कि जब मैंने लॉजिकल डिबेट की बात की तो दैट इज़ मेटाफोरिकली कहा जाता है कि डिबेट जो है वो वेटेज नहीं रखती, मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं उसको सेंस नहीं बनती, वो उस सेंस में होती है। इट्स नॉट कि आप बातें करना बंद कर दें, ऑब्वियसली वी आर हियर फॉर अ डिबेट और शोज़ में होती ही डिबेट है। मूविंग ऑन, आपने 2-3 बातें की। एक तो कि पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने अगर एक तरफ से ये कहा जाता है कि PTI नहीं मानेगी तो दूसरी जमातें भी नहीं मानेगी, बिल्कुल सही पॉइंट है। EVM की तरफ आप क्यों नहीं गए? मेरा एक सवाल ये मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। आप सोल्यूशन की बात करते हैं ना कि ये बातें ना हों जाके, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा लेते जाके, सब कुछ काफ़ी हद तक क्लोज भी आ गए थे, बड़ा टाइम लगा था इसके ऊपर जाके, लेकिन आपने हुकूमत में आते साथ ही अपने ऊपर जितने करप्शन के केसेस थे आपने वो सारे ख़त्म करवाना शुरू कर दिए, और आपने सबसे पहले कहा EVM को उठा दो, आपने कहा ओवरसीज़ को उठा दो। ये तो आपने आते साथ पहले 2-3 काम ये किए, तो वहाँ पे फिर सोशल रिफॉर्म्स कहाँ पे गए, वहाँ पे इकोनॉमिक्स कहाँ गई, वहाँ पे पॉलिसीज़ कहाँ पे गई, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? तो ये तो जाहिर करता है ना, मतलब कि आपने राष्ट्र आके जाहिर किया, ऑब्वियस किया कि सबसे पहले हम अपने ECL से अपने नाम निकालेंगे, चलो जी आओ सैर करने चलें। फिर आप अपने साथ सहाफ़ियों को भी उठा के जो कि आपके साथ किए आप उनको लेके जाएंगे, सैरें कराएंगे। फिर उसके बाद आप जाके अपनी जो आपकी पहली कैबिनेट आप वो लंदन में करवाएंगे। आपने मुल्क चलाना था, पॉलिसी मेकिंग करनी थी, यहाँ से करते। शहबाज शरीफ साहब का मतलब कि इट वॉज अ ड्रीम, उनका ही बड़ा मतलब बचपन का ख्वाब था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। वो बने थे तो he could have proven it। वो थोड़ा मतलब स्टांस तो लेते, जाहिर तो करते कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल लीड द पॉलिसीज नाउ। इतने ज़्यादा है, वो किस तरह मसाइल, फिर बात वहीं आ जाती नहीं, मसाइल इतने ज़्यादा थे, फिर आप क्यों बातें कर रहे थे? और काम कर दिया उन्होंने, तो अपॉइंटमेंट्स जो है वो उठा के इख्तियार दे दिया अपॉइंटमेंट्स का सारा इदारों को, कि वो जाके इदारों को तकरीबन के सियासी बालादस्ती पर खुद ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म। नॉट जस्ट मी, मसला पता है कि पॉलिटिकल का मसला इस टाइम ये कि आपकी कितनी ज़्यादा वुक्कत है। इस टाइम वुक्कत का मसला बहुत ज़्यादा है। इस टाइम आपके पास इतने केसेस हैं, आप देखें आपके नायब अमेंडमेंट्स हुई जाके 5 के अंदर आपके 7 लोग निकल गए। मुझे तो यहाँ पे साद रफीक साहब की अमेंडमेंट याद आती है कि जो मिनिमम जो है इफेक्टिव होने चाहिए वो 100 होने चाहिए। वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।